ہے موضوع الدرس فی اثبات قدرت اللہ الکاملہ و اثبات المعاد سورۃ الواقعہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون۔ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون۔ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور اثبات معاد کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ صورت مبارکہ جو ہے انتہائی اہم صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کو تلاوت فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعۃ، جب ہو جائے گی ہو جانے والی یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کے آنے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کاذبہ مانا دافعہ، کوئی اس کو دفع نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ خافضۃ رافعۃ، یہ قیامت کا آنا اور آخرت کا دن جو ہے یہ کسی کو اونچا کرنے والا، کسی کو نیچا دکھانے والا، یعنی بعض قومیں جو ہیں وہ پھر جہنم میں چلے جائیں گی نیچے، اور بعض قومیں اللہ کی رحمت سے جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچ جائیں گی۔ اور اس کی علامات کیا ہوں گی؟ اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دیا جائے زمین کو ہلانا، وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں پہاڑ، فکانت هواء منبثا، اور وہ ہو جائیں ایسے جیسے غبار ہوتا ہے، یعنی ایسے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پھر غبار ہو کے کالعہن المنفوش ہو کے گویا اڑ جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پھر قیامت والے دن 3 قسم ہو جائیں گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ داہنے والے جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملیں گے، کیا شان ہے داہنے والوں کی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور وہ لوگ بدقسمت بائیں ہاتھ والے، کیسے برا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ اور تیسری قسم والسابقون السابقون، سب سے سبقت کرنے والے، ایمان میں سبقت کرنے والے، اعمال صالحہ میں سبقت کرنے والے، اللہ کی رسول میں سبقت کرنے والے۔ اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو مقام قرب حاصل ہوگا۔ فی جنات النعیم، ایسے باغوں میں جو نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ جنات مانا بساتین بھی ہے، اور جنات مانا جنت، اللہ کی کئی جنتیں ہیں، اور خالصاً جو نعیم ہیں، نعمت ہیں، انعام ہیں۔ تو یہ تینوں قسم جو ہیں اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ
تمام امتوں میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلو میں سے ایک بہت بڑی جماعت، سلہ معنی جماعت، بہت بڑی جماعت اولین میں سے اور تھوڑے آخر یعنی مقربین سابقین جو ہیں وہ پہلو میں بہت ہوں گے، آخری میں تھوڑے ہوں گے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اولین سے مراد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنی امتیں ہیں وہ اولین ہیں، حضور کی امت جو ہے وہ آخرین۔ تو اس لیے صاف بات ہے کہ پہلی ساری امتوں کے مقربین جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور حضور پاک کی امت کی ان سے کم ہوں۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ خطاب ہی حضور کی امت کو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا ہما من امتی، یہ دونوں میری امت سے ہوں گے۔ معنی یہ ہوگا کہ سابقون جو حضور کا زمانہ خیر القرون تھا اس میں بہت زیادہ تھا اور آخرین میں تھوڑے سے سیری۔ علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، اللہ فرماتے ہیں وہ جنت میں اپنے سرور کا نا سریر یعنی چارپائی، تخت، پلنگ جو سمجھ ایسے جو سونے کے بنے ہوئے، متکئین علیہا متقابلین، وہ اسی پہ ٹیک لگا کے آرام سے لیٹے ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کوئی بغض نہیں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اب ان پر خدمت کے لیے لڑکے جو ہیں جو ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے اور ہمیشہ ان کی خدمت میں رہیں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے ہاتھوں میں بہت بڑے بڑے آب خورے ہوں گے، سرائیاں ہوں گی اور شراب کے بھرے ہوئے جام ہوں گے، ایسا شراب لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ایسا شراب جنت کا پاکیزہ کہ جس سے صدا بھی نہ ہو اور جس سے عقل بھی زائل نہ ہو، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کو ایسے پھل دیں گے جو ان کے پسندیدہ ہوں گے، واللحم طیر مما یشتہون، اور گوشت پرندوں کے جس کی وہ خواہش کریں گے، وحور عین، اور سفید رنگ والی بڑی آنکھوں والی عورتیں بھی اللہ ان کو عطا فرمائیں گے، اور وہ عورتیں ایسے ہوں گی کہ امثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی اپنے صدف کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس پر کوئی تہ نہیں ہوتی، غبار نہیں ہوتا، کسی کا ہاتھ نہیں لگا ہوتا، تو اس کی چمک دمک قائم ہو۔ جزاء بما كانوا يعملون، اللہ فرمائیں گے یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال صالحہ کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یاد رکھو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے۔ اور نعمت یہ ہوگی کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، اور وہاں کوئی بیہودہ بات، کوئی گناہ والی بات، کوئی غیر ضروری بات نہیں سنیں گے۔ سنیں گے کیا؟ الا قیلا سلاما سلاما، یعنی ہر طرف ان پہ سلامتی سلامتی ہوگی۔ کیا معنی؟ حقیقتاً مومن بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یاد رکھو یہی سلام جو مسلمانوں کا دنیا میں ہے یہی آخرت میں ہوگا، اور یہی مرنے کے بعد ہے۔ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں السلام علیکم، اسی طرح قبرستان پہ بھی السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اور اسی طرح قیامت میں بھی مومن ایک دوسرے کو کہیں گے السلام علیکم، اور فرشتے بھی مومنوں پہ سلام کہیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے، ان کے محلات کے ہر دروازے سے فرشتوں کی جماعتیں آ کے سلام کہیں گی۔ اور سب سے بڑی نعمت تو مومن کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی اپنے بندوں پہ سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس لیے ان کا مقام کیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی سلام، ملائکہ کی طرف، یعنی وہ ہر وقت سلامتی میں ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ،
اور داہنے والے وہ کیسے شان والے ہیں داہنے والے، جن کو نام عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا، فی سدر مخضود، وہ ایسے بیری کے درخت میں ہوں گے، نیچے ہوں گے جن پہ کانٹا نہیں ہوگا، وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور کیلے تہ برتہ، وَظِلٍّ ممدود، اور سائے دراز ختم نہ ہونے والے، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور پانی ان کے اوپر گرنے والے جیسے آبشار گرتی ہے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور ان کے لیے بہت پھل ہوں گے، لا مقطوعة، نہ تو ختم ہوں گے، لا ممنوعة، نہ کوئی ان کو روکے گا، یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ موسم گزر گئی تو پھل بھی گزر گیا۔ اب دیکھیں انگوروں کا ایک موسم ہے، انار کا ایک موسم ہے، آموں کا ایک موسم ہے، جب موسم نہ ہو تو پھل نہیں ملتا، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، ہر پھل ہر وقت ہر زمان میں ہو، اور وہ کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا کہ جی یہ کھائیں اور یہ نہ کھائیں۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ وَلَا مَمْنُوعَةٍ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جیسے دنیا میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی تم نے انگور نہیں کھانا ہے، تمہیں شوگر ہے، تمہاری شوگر بڑھ جائے گی، تم نے آم نہیں کھانا ہے، تو ہاں تم ایک آدھا سیب کھا سکتے ہو، ایک آدھا کنو کھا سکتے ہو، لیکن میٹھے پھل نہ استعمال کرو، تو لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا، جو وہاں بیماری ہے ہی نہیں، وہاں تو اللہ نے صحت ہی صحت رکھی، سلامتی سلامتی رکھی۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور ان کے لیے اعلی شان بستر ہوں گے، اونچے اونچے کیا مانا ہے، یعنی شان میں اونچے، ظاہراً بھی اونچے، کپڑے کے لحاظ سے بھی اونچے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، پھر ہم ان کے لیے پیدا کریں گے، پیدا کرنا یعنی یا تو اللہ نئی ان کے لیے پیدا کریں گے، یعنی حوریں پیدا ہوں گی، اور یا یہ ہوتا ہے کہ پیدا تو ہو گئی ہیں لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جوانی عطا فرمائے، جیسے دنیا کی عورتیں ہیں اب وہ پیدا ہو چکی اور مر گئی، لیکن اب جب قیامت ہوگی تو ان کو اللہ جوان کر کے اٹھائیں گے، اب وہ اس حالت میں نہیں اٹھیں گی جیسے پہلے، جوان بھی ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی، تو اس لیے فرماتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ بعض علماء فرماتے ہیں انشاء احیاء سے ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ انشاء ابداع سے ہے، کیوں؟ آگے فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پھر ہم نے بنایا ان کو کنواریاں، تو اگر حوریں ہیں وہ تو ویسے ہی کنواری ہوں گی، تو ان کو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم نے کنواریاں بنائی؟ تو معنی یہ ہے کہ دنیا میں عورت تھی، بیوی تھی، اب وہ کنواری تو نہیں رہی، لیکن جب آخرت میں اللہ ان کو اٹھائیں گے تو پھر اس کو کنواری بنا کے اٹھائیں گے، اور اس کی عمر اس وقت 33 سال ہوگی، عین شباب ہوگا سب، عرباً اتراباً، وہ اپنے خامن سے محبت کرنے والی، اتراباً ہم سن، دیکھیں نا اب دنیا میں خامد ہو 80 سال کا اور بیوی ہو 16 سال کی، تو اب پیسے سے لوگ خرید تو لیتے ہیں نا، لیکن بہرحال بات تو نہیں بنتی نا، کوئی سمجھ تو نہیں آتی نا۔ کئی دفعہ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں ایسے نوجوان لڑکیاں لے کے علاج کے لیے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی؟ نہیں میری بیوی ہے یار۔ بیٹی کہاں ہے؟ میری بیوی ہے۔ آپ کی بیوی ہے؟ اس نے کہا تمہاری بیوی ہے۔ ناراض بھی ہوتے، کیوں؟ دولت ہے، دولت کے ساتھ تو یہاں ہر چیز بکتی ہے، بتاؤ کیا خریدو گے؟ جب ایمان بک جاتے ہیں، جب مولوی بک جاتے ہیں، جب پیر بک جاتے ہیں تو لڑکیاں بھی بک جاتی ہیں، یہاں تو ہر چیز بکتی ہے نا، دولت ہو، پیسہ ہو، بتاؤ کیا خریدو، تم نے کیا لینا ہے؟ تو اس لیے لیکن قیامت تو ایسے وہاں تو اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا بعض علماء فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، دنیا میں عورت کا کنوار پن جو ہے اس وقت تک ہے جب تک میاں بیوی ملے نہیں ہیں، شادی ہو گئی، سہاگ رات ہوئی، میاں بیوی ملے، اب بیکارت تو ختم ہو گئی، اب اس کے بعد تو وہ کنواری نہیں رہے گی۔ لیکن جنت کی عورتیں ایسی ہوں گی کہ خامد جتنے بار ملیں گے دوبارہ آئیں گے تو کنواری بن جائیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا
عرباً محبت کرنے والی، خاوند کے احترام کرنے والی، خاوند سے کھیلنے ہنسنے والی، اتراباً برابر سن، یہ نہیں ہے کہیں کہ بھئی عورت بڑی ہے اور خاوند چھوٹا، ایسے بھی ہو جاتے ہیں نا جی کہ لوگ لالچ میں آ کے شادی رشتے کر لیتے ہیں کہ چلو یار چھوڑو جائیداد تو ملے گی نا، عورتوں کا کیا ہے، عورت کوئی باہر اور رکھ لیں گے، تو نہیں، وہاں سب برابر ہیں۔ عرباً اتراباً لاصحاب الیمین، یہ دہنے والے، سلۃ من الاولین وسلۃ من آخرین۔ یہ اصحاب الیمین جو ہے یہ اولین میں بھی بہت بڑی جماعت ہوگی اور آخرین میں بھی بہت بڑی جماعت ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت والے دن سب سے بڑی، سب سے شان والی، سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جنت والوں کی 120 صفیں بنے گی، اس میں 80 صفیں جو ہیں وہ امت محمد مصطفیٰ کی۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت مبارکہ میں 70,000 ایسے بندے ہوں گے جن کو جنت میں بغیر حساب کے داخل فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ 70,000، ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000۔ تو اللہ تبارک اللہم اجعلنا منہم۔ تو حضور کی امت جو ہے یاد رکھو سب سے افضل بھی، خیر امت بھی، اور امت وسطہ بھی، اور حضور کی امت تمام امتوں پہ گواہی دینے والی بھی، شان میں بھی، مرتبے میں بھی، اور کثرت میں بھی، اور جنت میں جانے میں بھی افضل امت محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون۔ حضور نے فرمایا ہم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا اول ایسے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے، اور آخر ایسے ہیں کہ اللہ نے ساری امتوں کے آخر میں ہمیں بھیجا ہے۔ تو حضور کی امت جو ہے وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اب تک یہ خوش نصیبوں کا بیان تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور وہ بائیں والے، او کیسے برے ہیں بائیں والے، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، او ایسی ہوا زہریلی اور ایسی تیز جو بندے کے مسامات میں داخل ہو کے جلا ڈالے، فی سموم وحمیم، اور گرم پانی۔ تو جب پانی ہی گرم ہو، ہوا ہی گرم ہو، تو بندہ کدھر جائے؟ اب دوڑیں گے کہ سائے ڈھونڈے۔ فرمایا وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور ان جہنمیوں کے لیے سایہ جو ہے وہ آگ کا سایہ ہوگا۔ کیا بات؟ یعنی وہ جو دھوئیں اٹھیں گے تو دھوئیں کے بادل معلوم ہوں گے، وہ سمجھیں گے کہ سایہ ہے، وہ سایہ تو نہیں، وہ تو دخان ہوگا۔ لا بارد ولا کریم، نہ وہ سایہ ٹھنڈا نہ وہ سایہ خوش منظر۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یاد رکھو یہ ان کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں دولتوں میں نعمتوں میں اکڑتے تھے، میرے پیغمبروں کی بات بھی نہیں سنتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر بلاتے تھے، یہ کہتے تھے نعوذ باللہ مجنون ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے تو یہ ظالم مارتے، حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، اور پھر جب ہوش آتا تو پھر دعوت دیتے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا اس وقت یہ اپنے نعمتوں میں اکڑے ہوئے تھے، اور اس اکڑ کی وجہ سے میرے پیغمبروں پر ایمان نہیں لے آئے، پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ کے حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبۃ بن ابی معیط نے آ کے حضور کے گلے مبارک میں کپڑا ڈالا اور کھینچا،
تو حضور پاک کی آنکھیں مبارک ابلنے کے لیے آ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، انہوں نے آ کے اس کے سینے میں زور سے گھونسا مارا تو اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، اور فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس لیے قتل کرتے ہو کہ اللہ کا نام لیتا؟ اور یاد رکھو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا آیا ہے کہ جو اللہ کا نام لے گا اور دین حق کی دعوت دے گا، توحید خالص کی طرف پکارے گا، انبیاء کی اطاعت کا سبق پڑھائے گا، تو لوگ ماریں گے، اس کو ماریں کھانی پڑے گی۔ یہ تو سنت انبیاء ہے۔ یہ جو میرا عزیز یاد رکھو، یہ حلوے اور یہ دعوتیں اور یہ تو ان لوگوں کو ملتے ہیں جو دین کو کھچڑی بنا چکے ہیں کہ جیسا ماحول دیکھا ویسی تقریر کر دی۔ ماحول دیکھا اہل سنت والجماعت کا تو شان صدیق بیان کر دی، دیکھا کہ سارا علاقہ شیعہ کا ہے تو شہادت حسین بیان کر دی، دیکھا کہ اس علاقے میں ماشاءاللہ سارے پیر پرست ہیں تو جناب حضرت عبد القادر جیلانی کی شان بیان کر دی۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں چونکہ ان کا مطمع نظر ہی کھانا پینا ہوتا ہے، ان کے سامنے دنیا ہوتی ہے، لیکن جو حق والے ہیں ان کو تو پھر ہر دور میں مار کھانی پڑتی، ہر دور میں ان کو صلیبوں پہ لٹکایا گیا ہے، ہر دور میں ان کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، ہر دور میں ان کو برف کی سلوں پہ سلایا گیا ہے، ہر دور میں ان کو الٹا لٹکا کے پانی میں ڈبکیاں دی گئی ہیں اور مار مار کے بے ہوش کر دی۔ جرم کیا ہے؟ ان یقول ربی اللہ، ایک اللہ کی دعوت۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، یہ دنیا میں بڑے شرک پہ جمے ہوئے تھے کہ جتنا انبیاء نے دلائل دیے، پیغمبروں نے سمجھایا، وہ بے وقوف ہو، یہ کن کو تم سجدہ کر رہے ہو، کن سے منتیں مانگ رہے ہو، کن کو پکار رہے ہو، نہ تمہاری پکار سنتے ہیں، نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابے سے کہا تھا نا کہ یا ابت، ابا جان یہ تو بتائیں، لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اس کی تم آگے سجدے کرتے ہو، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، تم کہتے ہیں یہ جو ہیں بت جو ہیں یہ تو اوتاروں کی شکل ہے، یہ تو بزرگوں کی شکل ہے، یہ تو فرشتوں کی شکل ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ان کو لاکھ پکارو یہ نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر یہ سنے بھی تو کیا تمہاری پکار کو پورا کریں گے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والا دن جب ہوگا ان کو ہم تمہارے سامنے کھڑے کریں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری مزاروں پہ سجدہ کرو، ہم نے ان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری مزاروں پہ قوالیاں لگواؤ، ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری مزاروں پہ عرس مناؤ، ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری مزاروں پہ آ کے نظر نیاز چڑھاؤ۔ یا اللہ یہ سامنے ہے، پوچھیں ان سے، ان کو ہم نے کہا تھا۔ یاد رکھیں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ایک بات یاد رکھو، اولیاء اللہ کیا مانا؟ اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ اچھا دوست اللہ کا ہو اور کہے سجدہ مجھے کرو، اچھا دوست ہے بھائی، ہے وہ اللہ کا دوست، اللہ کہتا ہے میرے نام پہ قربانی کرو، یہ کہے نہیں نہیں میری مزار پہ میرے نام پہ گٹے اٹے چڑھاؤ، اچھا دوست ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ یہ لہو الحدیث جو ہے یہ منع ہے، اور یہ کہنی میری مزار پہ قوالی اور سما اور اس کے بعد جو ہے اور وہ بھی گاجے باجے کے ساتھ، کیسے وہ اللہ کا ولی ہے؟
اس لیے یاد رکھو جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں یا دنیا میں ہیں وہ برحق ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، ان پر انشاءاللہ نہ دنیا کا ڈر ہوگا نہ قیامت کا ڈر ہوگا، اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ لیکن انہوں نے ساری زندگی توحید کی دعوت دی ہے، کبھی ایسی دعوت نہیں۔ دیکھو نا حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت بہاء الدین زکریا رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اچھا ہندوستان میں جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، حضرت سلیم الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ غازی رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللطیف شاہ بھٹائی رحمت اللہ علیہ۔ مجھے ان کی ایک کتاب میں دکھا دیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ میلاد منایا کرو اور ہماری قبروں پہ آ کے عرس منایا کرو، اور ہماری قبروں پہ آ کے سجدے کیا کرو، ہماری قبروں پہ ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چلا کرو، اور ہماری قبروں کی چوکٹ کو چوما کرو۔ ان سب بزرگوں کی کسی ایک کتاب میں مجھے دکھا دو نا، چلو اللہ کا قرآن نہ دکھاؤ، حدیث نہ دکھاؤ، اسی بزرگ کا لکھا ہوا دکھا دو۔ یاد رکھو بزرگان جتنے بھی گزرے ہیں وہ سارے موحد تھے اور صحیح معنوں میں متبع حضرت محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں کا تو یہ عالم تھا کہ تمہارے ایشیا میں، اسی طرح تمہارے ماوراء نہر میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ انہی بزرگوں کی محنت ہے۔ تمہاری یونیورسٹیوں نے اسلام نہیں پھیلایا میرے عزیز، بڑے ٹھنڈے دل سے تم نے بڑے بڑے کالج بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، تم نے بڑے بڑے جناب سینٹر کھولے، تعلیمی ادارے بنائے، ان میں ایک بھی کوئی عبد القادر جیلانی پیدا ہوا؟ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ وجہ بتائیں مجھے، سمجھائیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم مولوی ہیں، ہم تو ملا ہیں نا، دقیانوسی پرانے دور کے زمانے کے لوگ ہیں، ہمیں چھوڑیں، ہم تو پاگل لوگ ہیں۔ ہم تو ابھی تک وہی 1400 سال والا قرآن مانتے ہیں اور 1400 سال والا نبی مانتے ہیں، اور ہم تو ابھی تک وہ ہزاروں سال والا پرانا کعبہ مانتے ہیں۔ ہم تو پرانے لوگ ہیں نا، دقیانوسی لوگ ہیں نا۔ آپ نئے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ کمپیوٹر کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان بزرگوں نے ساری زندگی کسی ایک کتاب میں اگر ان کا بھی کوئی حوالہ دکھا دیں تو چلو کم از کم ہم مانیں گے تو نہیں، لیکن چپ تو کر جائیں گے نا، تردید تو نہیں کریں گے نا کہ یار بزرگوں نے کہا تو ہے، کوئی وجہ ہوگی، چپ ہو جائیں گے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، آج بھی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی آپ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مکاتیب اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی آپ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت بائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ، حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان تمام اولیاء اللہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ یعنی کبھی کبھی تو حق کہنے پر احمد رضا خان بھی بیچارہ مجبور ہو گیا۔ اعلی حضرت جو تھا نا، تو کبھی کبھی اس نے بھی ماشاءاللہ وہ بھی حق کہنے میں مجبور ہو گیا۔ ایک آدمی نے، وہ اس کا بے انتہا مرید تھا، بے انتہا عقیدت مند تھا اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اور بڑی تکریم سے ان کو خط لکھا
کہ مجدد 100,000 حاضرہ اور بڑے بڑے القاب سے، اور آخر میں پوچھا کہ حضرت انتہائی ادب سے صرف اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے مزارات مبارکہ پر جو قوالیاں ہیں، جو عرس ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ عزیزم، تم ان کے جائز ناجائز ہونے کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ اللہ کے ولی ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ وہ بھی مجبور ہو گیا بیچارہ، اس کو بھی کہنا پڑا۔ حضرت مہر علی رحمت اللہ علیہ جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کے حضرت اللہ شاہ بخاری بھی مرید ہوئے تھے، بہت بڑے بزرگ گولڑا شریف والے، انہوں نے اپنی کتاب اعلاء کلمۃ الحق، اس کتاب کا نام ہے، اس میں سوال جواب سوال جواب سوال جواب سوال جواب دی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ مزارات پہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں تو نیت تو تعظیم کی ہوتی ہے، عبادت کی نہیں ہوتی ہے، تو کیا یہ سجدہ بر مزارات اولیاء جائز ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تعظیم سمجھ کے کر رہا ہے تو حرام ہے، عبادت سمجھ کے کر رہا ہے تو کافر ہے۔ یہ جناب حضرت مہر علی شاہ صاحب نے، چلو ہماری نہ مانو یار، اپنے پیروں کی تو مان لیا کرو، ہماری بات نہ مانا کرو، کم از کم اپنے پیروں کی بات تو مانا کرو نا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جو کوٹ مٹھن کے اندر دفن ہیں، اس علاقے کے بہت بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، اور جن کے بعد میں آنے والے مریدوں نے اسی کوٹ مٹھن کو بیت اللہ بنایا تھا نا، یہ حضرت خواجہ صاحب وہاں ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علم غیب برائے انبیاء و اولیاء جائز است کہ انبیاء اور اولیاء کو عالم الغیب کہنا، ان کے علم غیب کا قائل ہونا، یہ جائز ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ علم غیب خاصہ خدا است و خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، علم غیب اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، اور خاصہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جو اس کے سوا کسی اور میں نہ پایا جائے۔ کہ ایک آدمی نے سوال کر دیا، اس نے کہا جی یہ علماء دیوبند جو ہیں، یہ دیوبندی علماء تبلیغی تو انہی میں آ گئے نا، وہ بھی تو انہی کے شاگرد ہیں نا، مولانا الیاس ثابت حضرت گنگوہی کے شاگرد ہیں نا رحمت اللہ علیہ کے۔ تو یہ دیوبندی حضرات جو ہیں، یہ وہابی، یہ ہمارے رات دن جو ہے بزرگوں کی شان میں توہین کرتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں ایسا کہتے ہیں۔ آپ کا علماء دیوبند کے بارے میں کیا عقیدہ اور رائے ہے؟ فرمایا کہ میں نے ان کو اہل حق میں دیکھا ہے، اور جو ان علماء حقہ کی برائی کرتا ہے، فقیر کو خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ یہ جناب انہوں نے اشارات غیبیہ میں لکھا ہے، اپنی الاشارات ان کی کتاب، ابھی اپنی چھاپتے نہیں دوبارہ یہ، لیکن ہمارے پاس تو ہے نا، جو ایک دفعہ چھپ گئی ہو تو مل گئی نا۔ چلو ہماری بات نہ مانو یار، چھوڑو، اپنے بزرگوں کی بات ہی مان لو، ان کی باتوں کے قائل ہو جاؤ۔ یعنی خود احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے، کسی نے میلاد کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد کی مروجہ بدعت ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جناب فرمائیں، ہم کہیں ہم تو وہابی ہو گئے نا، اعلیٰ حضرت کو روئیں گے، وہ کیا کہہ گئے؟ بات بھی ٹھیک ہے، چونکہ بادشاہ تھا ایک مظفر، اس نے یہ ایجاد کیا تھا۔ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، دین جب حضور پاک دنیا سے گئے، ایمان سے کہو دین کامل ہو گیا یا کچھ بچ گیا؟ ٹھنڈے دل سے یہ نہ کہو مولوی مکی کیا، مولوی مکی ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے، خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایک نماز تم نے پڑھ لی ہے، دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھے ہو،
اور صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ انتظار میں بیٹھا ہو وہ بھی گویا نماز کے حکم میں ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لکھتے جاؤ. اللہ میں وہ تو آرام سے بیٹھ فرمایا آرام سے بیٹھا تو نماز کے انتظار میں ہے نا, لکھتے جاؤ کہ نماز پڑھ رہا ہے. تو تم تو اتنے شان والے ہو کہ خدا کا کعبہ ہے, حرم مکی ہے, اور باوضو ہو اور بین الصلاتین بیٹھے ہوئے ہو. یعنی صرف سیدھی بات بتا دیں کہ سرکار دو جہاں کے ہوتے ہوئے آپ کی زندگی مبارک میں دین مکمل ہو گیا یا کچھ مولویوں کے لیے بچ گیا؟ الیوم اکملت لکم. تو اگر یہ میلاد, یہ عرس شریف, یہ کل شریف, یہ جمعراتیں شریف, یہ 40ویں شریف یہ دین ہے تو پھر اللہ کے رسول نے بتلایا کیوں نہیں؟ پھر دین مکمل کیسے ہو گیا؟ دیکھو نا حضور پاک نے مسح سکھایا کہ ہاتھ پیچھے لے جاؤ پھر آگے بھی لے آؤ. مسح سکھلایا ہے نا کہ بھائی تم نے وضو کرنا ہے تو انگلیوں کا خلال کرو, انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو ہلاؤ, اس کے نیچے بھی پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. اگر تمہارے پاؤں کی انگلیاں جڑی ہوئی ہر حال میں پانی اندر پہنچاؤ, نہ وضو نہیں ہوگا, غسل بھی نہیں ہوگا. کان کے اندر بھی پانی پہنچاؤ, ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچاؤ. یہ ساری باتیں سکھلا دی, یعنی وضو بھی سکھلا دیا. یعنی ایسے ایسے مسائل بھی حضور نے سکھلا دیے جو عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں, حیض سے تعلق رکھتے ہیں, نفاس سے تعلق رکھتے ہیں, استحاضہ سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی باقاعدہ الحمدللہ کتابوں میں بحثیں ہیں کہ عورت کا خون جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک حیض ہے جو قعر رحم سے نکلتا ہے, ایک نفاس ہے جو بچے پیدا ہونے کے بعد آتا ہے, ایک استحاضہ ہے جو عرقن, حضور نے فرمایا عرقن, ایک رگ ہوتی ہے شیطان چھیڑتا ہے وہ رگ پھٹ جاتی ہے. اتنی ساری باتیں سمجھا دی. یہ تیرے سارے مسئلے نہیں سمجھائے, نہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام سمجھایا, نہ جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے کے طریقے بتلائے, نہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ بابا جب ربیع الاول آئے تو میرا میلاد منایا کرو, جھنڈیاں لگایا کرو, بتیاں لگایا کرو, اور لوگوں سے زبردستی جا کے چندہ لیا کرو, جو نہ دے وہ وہابی ہے, مارو اس کو. خدا کے لیے آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے, آپ نے اپنے خدا کے آگے جانا ہے. اچھا اگر تم کہو کہ ٹھیک ہے جی قرآن حدیث میں تو نہیں ہے لیکن ہم محبت میں کرتے ہیں, تو کیا تمہاری محبت ابو بکر سے زیادہ ہے؟ تمہاری محبت حضرت عمر, عثمان, علی, حسن, حسین سے زیادہ ہے؟ ان کو تو نانے کا میلاد منانے کا خیال نہیں آیا محبت میں. چلو زیادہ جھنڈیاں تمہارے پاس ہیں, ان کے پاس 2-4 تو بن سکتی تھی نا, وہ لگا دیتے. وہ 2-4 صحابہ کو لے کے جلوس نکال لیتے. اور مکے سے جہاد کے لیے کربلا پہنچ گیا, نانے کا جلوس نہیں نکالا. اور خدا کا خوف کرو, خدا کو جواب نہیں دو گے, قبر میں نہیں جاؤ گے, موت نہیں آئے گی, اور فرشتے پھر مار مار کے نہیں پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے, تمہیں حق پہنچانے والے نہیں آئے تھے؟ قالو بلا, کہیں گے آئے تھے لیکن ہم نے نہیں مانا. تو اس لیے خدا کا خوف کریں, اللہ کے دین کو سمجھیں. اس لیے قرآن کہتا ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, وہ شرک پہ جمے ہوئے تھے, ہٹتے ہی نہیں تھے شرک سے. آج بھی جو جمے ہوئے ہیں آپ الٹے ہو جائیں وہ کہے گا جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا کریں جی, ہمارا باپ دادا یہی کرتا تھا, نہیں کریں گے, برادری میں ناک کٹ جائے گی, کہیں گے ابا مر گیا کل شریف نہیں کیے. کہیں گے جناب برادری میں پھر ہم ناک کیا, تو پھر برادری میں ناک اونچا کر لو یا قیامت میں حضور کی شفاعت لے لو, تمہاری مرضی ہے.
چن لو جو مرضی ہے. خیرات کرنی ہے سارا مہینہ کرو، صرف تیسرے دن کیوں کرتے ہو؟ سارا مہینہ دیکھیں چڑھاتے رہو، خیرات کرو، خیرات سے کون روکتا ہے؟ اب فرماتے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَامًا، اور جب کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ جئیں گے، دوبارہ اٹھیں گے؟ آباؤنا الاولون، وہ ہمارے باپ دادا جن کو ہزاروں سال گزر گئے، مر گئے، کیا وہ بھی اٹھیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو ڈٹ کے جواب دیں، قل ان الاولین والآخرین، پہلے بھی اور تمہارے بعد قیامت تک بھی جو آئیں گے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تم اکٹھے ہوگے ایک وقت مقرر پر جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ نے فرمایا یاد رکھو آج تو تم نخرے کر رہے ہو نا، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور پھر گمراہ ہو میرے پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں، ہم تمہیں کھلائیں گے کیا؟ لآکلون من شجر من زقوم، کھاؤ گے تم تھور کا درخت اور وہ بھی جہنم کا، فمالئون منها البطون، اور اسے پیٹ بھر کے کھاؤ گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس کے اوپر تمہیں گرم پانی پلایا جائے گا، وہ ایسا گرم ہوگا، سقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، اللہ فرماتے ہیں جب وہ پانی پئیں گے تو آنتیں کٹ کٹ کے نیچے سے نکل جائیں گی، فشاربون شرب الہیم، ہاں اور پیو گے تم ایسے پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ تمہاری مہمانی ہم نے تیار کر رکھی ہے جزا والے دن کے لیے. اب اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، کیوں نہیں مانتے ہو کہ ہم دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں؟ افرأیتم ما تمنون، کیا بتلاؤ جو تم مادہ منویہ اپنی عورتوں کے رحم میں ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس کو پھر نطفہ علقہ مضغہ ہم بناتے ہیں کہ تم بناتے ہو؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے مقدر کر دیا ہے تمہارے لیے موت کو، اور تم نہیں ہو ہمیں عاجز کرنے والے، ہم سے بھاگ جانے والے کہ کہیں بھاگ جاؤ، نہیں، ہم سے کون بھاگ. الا ان نبدل امثالکم وَنُنْشِئَكُم مِّمَّا لَا تَعْلَمُونَ، ہم اس پہ بھی قادر ہیں کہ تمہیں بدل کے تمہارے کہ مقام ایک اور مخلوق لے آئیں. اور قوم دیکھا نہیں پہلے قومیں ہلاک ہو گئی اور آگے، تو اب تمہیں بھی ہم ہلاک کر سکتے ہیں، اور ایسے جگہ سے لائیں کہ تم جس کو جانتے بھی نہیں ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، جب ہمارے پہلے پیدا کرنے کو تم جان چکے ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اب کیوں نصیحت نہیں پکڑتے ہو کہ ہم دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ مجھے قیامت فکر ہے، میرا جائیداد زمین کو قبضہ کر دیا ہے، تو کیا میں اپنا حق کے لیے آپ دعویٰ کریں، قانون کا سہارا لیں، اپنے حق کے لیے کسی کو مار دینا جائز نہیں ہے. یاد رکھو یہ تو اور بڑی جہالت ہے نا. انہوں نے زمین چھیننے کا جرم کیا، تم قتل کا جرم کر کے ان سے بھی بڑے مجرم بن جاؤ، یہ کیا بات ہے؟ قانونی کارروائی کرو، باقی غریب ہو کوئی نہیں سنے گا تو قیامت میں تو اللہ دیں گے نا. بعض لوگوں نے 11 اور 12 تاریخ کو زوال سے پہلے شیطانوں کو حج میں کنکریاں ماری ہیں. یاد رکھیں میرے عزیز،
کہ پہلا دن تو صبح سے لے کر سارا دن جائز ہے، اور 11 کو زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، سارا دن بھی جائز ہے، ساری رات بھی جائز ہے، اور 12 کو بھی زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ بہرحال اکثر ائمہ کرام یہی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے زوال سے پہلے کنکری ماری ان کو دم ادا کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ بیوی سے اجازت نہیں لیتے اور 4 مہینے کے لیے دین کے لیے نکل پڑتے ہیں، کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ یہ 2 سال کے لیے جو نکل پڑے ہیں ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ جو 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہوئے ہیں اقامہ لے کر، ان کے بارے میں تو کبھی تمہاری رگ نہیں پھڑکی؟ جو دین کے لیے جا رہا ہے وہاں تمہیں اس کی بیوی کی تکلیف ہو گئی ہے؟ اللہ کے بندے دین کے لیے جا سکتا ہے؟ کہتے جی کہ یہاں رہے اور پیسے کمائے یا بیوی بچوں کے پاس جائے، تمہاری مرضی ہے، بیوی بچوں کی حفاظت کرو، اب یہاں تو مسئلے کا تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے بندے بیوی سے زیادہ 6 مہینے سے زیادہ علیحدہ نہیں رہنا چاہیے، یا ان کو بلاؤ یا جاؤ، یا سال میں 1 دفعہ تم جاؤ، 1 دفعہ اس کو بلا لو، تاکہ 1-2 مہینے اس نے گزار لیے، 15-20 دن تم گزار کے آ گئے، تاکہ عورت کے حقوق اور جذبات کی رعایت ہوتی رہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا میرا بھائی کہ تم یہاں رہتے ہو، عمر بھی ماشاءاللہ 70 سال ہو گئی ہے، اینک بھی 4 نمبر کی لگاتے ہو، پھر بھی کوئی خوبصورت عورت گزرے تو ماشاءاللہ بڑے غور سے دیکھ لیتے ہو، تو تمہاری بیوی کو کیا ہو گیا؟ آخر وہ بھی تو انسان ہے، اس کو بھی تو کوئی بندہ اچھا لگ سکتا ہے، پھر بعد میں رونے کا کیا فائدہ؟ پہلے سے خیال رکھو۔ کہتے جی کہ کمپنی نے ہم کو رہائش کے لیے 4000 ریال دیتی ہے، ہم سستی رہائش میں گزارا کرتے ہیں، تمہاری مرضی، وہ تمہارے ہیں پیسے، 4000 والی لو یا 400 والی لو، چونکہ انہوں نے تمہیں اپنا جو ہے مکان الاؤنس 4000 دینا ہے۔ اب بعض آدمی ہوتے ہیں 2 مل کے اکٹھے بھی رہ جاتے ہیں، بعض آدمی ہوتے ہیں 1 کمرے میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، تو اگر آپ کرتے ہیں تو پیسے آپ کے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ ہم جی کم میں رہیں، کسی میں رہیں۔ کتنے انبیاء زندہ ہیں قبروں میں، سارے انبیاء زندہ ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں۔ اگر کوئی عزیز ہے بیماری میں مبتلا ہے، موذی بیماری ہے، اس کے لیے عمرہ کرے، بالکل کریں۔ بہرحال جب عمرہ کر سکتے ہو، حج کر سکتے ہو، طواف بھی ہو سکتا ہے۔ اذان کے وقت قرآن تلاوت کریں تو اذان کا جواب بھی دینا ہوگا، کیونکہ سنت ہے قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے تم بھی اسی طرح کہتے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی جو ہے بی بی زلیخا سے ہوئی تھی، مجھے تو کارڈ نہیں بھیجا انہوں نے، نہ مجھے بتاؤ، میں وہاں تھا، مجھ سے تو میری شادی کا پوچھو کہ میری نہیں ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کی شادی کا مجھے کیا پتا ہے؟ سارا قرآن پڑھ لو، یوسف علیہ السلام کی سارا الف سے لے کر یہ تک قصہ ہے، لیکن کسی جگہ قرآن نے ان کی شادی کا نہیں بتلایا۔ تو جب اللہ کا قرآن نہ بتلائے تو ہم گھر کے بتلائیں؟ حضور پاک کی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ کی بلکہ اس عورت کے نام پہ بھی جھگڑا ہے۔ وہ تو کتب اسرائیلی یہودیوں کی روایت ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، بعض کہتے ہیں اس کا نام راعیل تھا، بعض کہتے ہیں پھر شادی ہوئی، پھر اللہ نے اس کو جوان کر دیا۔ یہ سارے قصے ہیں، جھوٹے افسانے ہیں جو یہودیوں نے لکھے ہیں۔ جب قرآن کوئی بات نہ بتلائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ٹکریں مارنے کی؟ بعض لوگ جماعت کا آخری قاعدہ جب شروع ہوتا ہے، بھائی ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جب 1 رکعت ملے تو جماعت ملے گی۔ من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الجماعہ، وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ بھئی اب امام تو آخری قاعدے میں چلا گیا، اب ہمیں رکعت تو ملے گی نہیں، لہذا ہمیں جماعت بھی نہ ملے، زیادہ ہم بعد میں جماعت کر لیں۔
احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آخری قعدے میں بھی مل جائے تو اس کو اللہ جماعت کا ثواب دے دیں گے۔ تو اس میں اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کے مسئلے ہیں نہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے تو تم نے اپنے حلوے مانڈے کے لیے بنا لیے ہیں نا، کچھ میرے معتقد کچھ تیرے معتقد، میرا بھی کام چلتا رہا تیرا بھی کام چلتا، ورنہ یہ کوئی لڑائی جھگڑے والے تو مسئلے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں۔ لائف انشورنس حرام ہے، احرام کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں پڑھے نہ پڑھے، سنت الاحرام ہے، اگر پڑھنے کا موقع مل جائے وقت بھی ہو پڑھ لو، نہ ہو نہ پڑھو۔ کہتے ہیں جی کہ ربیع کا کیا مطلب ہے؟ فصل ربیع، بہار، والضحیٰ یعنی جب سورج جو ہے عین، یعنی مقصد ہے کہ جیسے 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، چاشت جسے کہتے ہیں۔ ایک عورت کا شوہر جو ہے 2 سال سے کنٹریکٹ پہ گیا ہے، اس کی بیوی سے گناہ ہو گیا، تو بہرحال گناہگار تو شوہر بھی ہے، لیکن اصل گناہگار تو وہ ہے، وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور شوہر معاف کر سکتا ہے، تو ہر آدمی گناہگار ہے، اور آئندہ وہ دیکھے کہ کیا وہ توبہ پہ قائم ہے، نہیں تو پھر طلاق ہے۔ بارہ ربیع الاول کا روزہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ بزرگوں نے لکھا، نہ صحابہ نے کہا ہے۔ ویسے جو ہے نا 13، 14، 15 یہ سنت ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، 10، 11 محرم کا روزہ سنت ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کا روزہ ہوتا تو حضور ہمیں بتا نہ دیتے، وہ چھپا لیتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا عدوا ظالما إلا أخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ حضرت مولانا فضل الرحمان درخواستی بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔